الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. محترم حاضرین، ہم یہ بات روز سنتے ہیں اور روز سننا بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمارے اعمال کا سارا دار و مدار اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنی اطاعت اور عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے کہ جو کچھ کہے وہ کرتے جائیں۔ اس کی دنیاوی مثال یوں بھی ہے کہ اگر ہم کسی جگہ نوکری کریں جو چھوڑ بھی سکتے ہیں، وہ ہفتے میں چھوڑ دیں، مہینے میں چھوڑ دیں، سال دو سال میں چھوڑ دیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن جب تک نوکری کریں گے تب تک اس کمپنی کی پوری ہدایات پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کے یہاں اگر ٹائمنگ اس نے دے دی، دوپہر کا کھانا آپ 3 سے 4 کے درمیان کھائیں گے، تو ہم یہ نہیں کہ پڑوس والی کمپنی میں صاحب تو 12 بجے چھوڑ دیتے ہیں کھانے کے لیے، ہم کو بھوک لگ جاتی ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ رمضان میں بھوکے کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ دنیاوی جو مفادات ہیں وہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دے کر ہم پر ظلم نہیں کیا، احسان کیا ہے، احسان دنیاوی لحاظ سے بھی، اخروی لحاظ سے بھی۔ اخروی لحاظ سے اس طرح سے احسان کیا اللہ رب العالمین نے کہ اس کے بدلے اجر دے گا، خوش ہوگا، جنت دے گا۔ دنیاوی لحاظ سے اگر سوچیں تو دنیا بھر کے فائدے اب اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، بھائی جو بھوکا رہتا ہے تو صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نئی چیز میں سمجھتا ہوں سن بھی چکے ہوں گے، ایک بہت بڑی چیز ہماری اور آپ کی اس لحاظ سے تربیت ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع آ جائے کہ ہم کو نہ ملے کھانا، تو ہم کو کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پریکٹس کرا دی، نہیں مل رہا ہے کھانا، نہیں مل رہا ہے پانی، کوئی حرج نہیں بھائی، ہم اپنی طاقت اور اپنے بلبوتے پر اللہ کے سہارے بغیر کھائے پیے بھی 24 گھنٹے جی سکتے ہیں، دوسروں کی طرح نہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد واویلا بچائیں رہے۔ اللہ نے ہماری عادت ڈلوا دی ہے۔ خیر، بات یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بندگی کے طریقے کو سکھانے کے لیے بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سارے ہدایات ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے دی ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی بتائی ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں اپنے اعمال کی بنیاد پر کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کی طرف نہیں دیکھے گا، ان سے بہت ناراض ہوگا۔ اب مانی بات ہے، ناراضگی اللہ کی بتا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ عمل کبھی نہ انجام دیں، کیونکہ جس کی طرف اللہ دیکھے نہیں، کیا ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اچھا بدلا دے، اس سے راضی ہو جائے؟ وہ ناراضگی ہی کی تو علامت ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم۔ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نہ تو ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور نہ ہی جو ہے ان سے گفتگو کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا، اس قدر ناراض، بات بھی نہیں کرے گا۔ لیکن یہ تینوں کام جو اس میں بتائے گئے ہیں وہ ہمارے یہاں بہت عام ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسبل، ٹخنے سے نیچے کپڑے پہننے والے مرد، ٹخنے سے پیچھے کپڑے پہننے والے جو مرد حضرات ہیں، ان کے تعلق سے گویا اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نہیں دیکھے گا۔ وہ ہمارے یہاں دیکھیے صرف پینٹ ہی بدنام ہے، ورنہ پیجامے بھی نیچے پہنے جاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ پیجامے والے اوپر ہی پہنتے ہیں، پینٹ بہت بدنام ہے لیکن لنگی بھی لوگ نیچے تک پہن لیتے ہیں، جبے بھی نیچے تک پہن لیتے ہیں۔ کوئی بھی کپڑا ہو، مرد کی شان یہ ہے کہ اس کے ٹخنے کھلے ہوئے رہنے چاہیے، ہمیشہ وہ مضبوطی کے ساتھ اپنے کام کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے، فائدہ سمجھ میں نہ آئے، ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، بات ختم۔ اور یہ صحیح روایت، مسلم شریف کی روایت۔ تو پہلا شخص وہ جو کپڑے اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے
اور اگر ہم آپ اور دیکھیں کہ یہی فیشن تبدیل ہو جائے، بیچ میں کچھ زمانے تک تھا کہ پینٹ اوپر پہنتے تھے، کالا دھاگا باندھتے تھے، پتا چلا کہ پوری ٹیم اور پوری قوم پہن رہی ہے اونچی پینٹ، اور جب دوسری دنیا نیچے پہننے لگ جائے تو ہم نیچے پہننے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا مزاج کسی کی موافقت اور مخالفت تھوڑا ہے، ہمارا اپنا ایک دین ہے، ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے، ہم اپنے طریقے کے مطابق زندگی جیئیں گے جیسا اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو حکم دے دیا۔ ہمارا معاملہ یہیں آ کر کے رک جاتا ہے، کسی کی مخالفت اور موافقت ہمارے لیے دین نہیں ہے۔ اور دوسرا بتایا والمنان، منان کے معنی ہوتے ہیں احسان جتانے والا، جو احسان جتائے کسی کو کچھ دے کر کے، آ رہا ہے دبانا، دینے والا۔ اس میں عموماً مسلمان دینا شروع کرتے ہیں، جو نہیں دیتے ہیں وہ بھی اس مہینے میں اللہ کا شکر ہے مزاج پیدا ہوتا ہے، ایک مکمل ماحول بنتا ہے دینے والا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دینے کے بعد ہم اس سے کبھی پوچھنے بھائی صاحب دیا تھا کیسا لگا، بس یہی احسان ہے۔ بعض دفعہ زبان سے نہیں کہتے، اشاروں سے ہی جا رہا ہے نا، اشارہ کر دیتے کہ ہاں اس پر میں نے کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہماری اس اجر کو ضائع کر دیتی ہیں جس اجر کے نام پر ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو احسان نہیں جتلانا چاہیے کسی بھی لحاظ سے، احسان جتلانا یہ اس عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر، تکلیف دے کر کے اپنے صدقات کو ضائع مت کرنا۔ اسی لیے اردو میں ایک مثل ہے، نیکی کر بھول جاؤ کہ ہم نے کس کو دیا تھا، بلکہ بعض دفعہ تو اس طریقے سے دو کہ اس بیچارے کو خبر ہی نہ لگے دیا کس نے خبر نہ لگے، تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم سامنے کبھی کھڑا ہو تو صاحب نے دیا تھا، اس کو احساس نہ ہونے پائے اس کے۔ اسی لیے صدقۃ الفطر وغیرہ اگر کسی کو دے رہے ہیں تو یہ بتانا ضروری نہیں کہ ہم تجھے صدقۃ الفطر دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ بتا رہے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں صاحب صدقہ دے رہا ہوں، کون لے گا بھائی؟ ہر ایک آدمی کے پاس اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، غیرت ہوتی ہے، میں صدقہ کیوں کھاؤں، بھوکے رہ جاؤں گا، نہیں کھاؤں گا۔ تو کیوں بتائیں بھائی، ہم کو معلوم بیچارہ پریشان حال، کسی حساب سے اس تک پہنچ جائے اور اس کا کام ہو جائے۔ تو صدقہ دے کر احسان جتلانا صدقے کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور پوری طریقے سے بچنا چاہیے۔ اور تیسرا شخص وہ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو شخص اپنے سودے کو قسم کھا کر کے بیچے، اور جھوٹی قسم خاص طور پر، اور قسم کھانا یہ خود ہی جھوٹ کی علامت ہے عام طور پر، الا کہ کوئی سخت ضرورت پڑ جائے۔ زیادہ قسمیں کھانے سے بھی منع کیا گیا، جھوٹی نہیں، زیادہ قسمیں کھانا، بھلے سچی کیوں نہ کھا لو، منع کیا گیا۔ اور وہ بھی عصر کے بعد خصوصی طور پر منع کیا گیا، اس لیے کہ عصر کے بعد خریدار زیادہ آتے ہیں، اور اب رمضان بھی مسلمانوں کی خریداری کا موقع رہا، خوب جم کے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کرتے خوب ہیں۔ روزہ چھوڑ کر کے چل بھائی مازار، آخری عشرہ آیا تو چل بھائی عیدی، حالانکہ عیدی دوسری تیاری کرنی چاہیے، دوسری عیدی کی، وہ عیدی جو اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے اس پر نگاہ ہونی چاہیے، اس مارکیٹ میں جانا چاہیے کہ اللہ عیدی دینے والا ہے، اور یہاں ہم اپنی عیدی لینے کے لیے خود سے تیار ہو جاتے ہیں، نتیجے میں جو عیدی اصلی تھی وہ چلی گئی، دوسری عیدی کے پیچھے لگے رہ گئے۔ نئے کپڑے لے لیے لیکن شب قدر چھوٹ گیا، نئے جوتے لے لیے تراویح چھوٹ گئی، نئی ٹوپی خرید لی نماز چھوٹ گئی، فائدہ کیا ملا؟ تو جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے موقع دیا وہ مقصد ہونا چاہیے۔ تو تیسرا وہ شخص ہے جو اپنا سامان قسم، جھوٹی قسم کھا کر کے، مانے بعد اس موقع پر لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا چانس ہے، آدمی خریداری کے لیے آیا ہی ہوا ہے، تیار ہو کر آیا ہے، پھر بھائی صاحب بس یہ کپڑا تو مجھے ہی ہے، اللہ کی قسم 100 روپے میں پڑا تو آپ کو کیسے دے دوں، کچھ تو چاہیے۔ اب اس کو کتنے میں پڑا تجھے بولنے کیا، بھائی میں نہیں دے سکتا، قسم کھانے کیا تو جھوٹ۔ تو ایسے موقع پر آدمی خصوصاً زیادہ کمانے کے نام پر، دنیا تو زیادہ کما لیتا ہے لیکن برکتیں اٹھ جاتی ہیں، دنیا زیادہ کما لیتا ہے لیکن جو کمائی اصل ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں وہ کمائی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ان تینوں کی طرف نہ تو دیکھے گا، نہ ان سے گفتگو کرے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ وہ پاک نہیں کرے گا اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی بنیاد پر، پھر نتیجہ پاکی کے لیے وہ دوسرا حصہ ہے جسے ہم اور آپ جانتے ہیں جہنم، تو اس میں جلا کر کے جتنی غلطی کی ہے، اگر شرک نہیں کیا تو جتنی غلطی کی اتنا جلانے کے بعد، اتنا سزا دینے کے بعد پھر پاک ہوگا وہ بندہ۔ تو یہ بہت خطرناک ہے اس میں، کیونکہ آپ اور ہم بار بار سنتے ہیں کہ اتنی خطرناک جگہ ہے، اتنی خطرناک جگہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو اس کائنات میں انتہائی نعمتوں میں پلا بڑھا،
انتہائی نعمتوں میں، اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ پریشانی کہتے کسے ہے. صرف ایک ڈبکی دی جائے گی، ڈبکی کے معنی تو ایسے داخل کرنا اور نکال لینا، فوراً ڈبکی دی جائے گی اور نکال لیا جائے گا. پوچھا جائے گا صاحب آسانی کسے کہتے ہیں؟ معلوم ہی نہیں آسانی کسے کہتے ہیں. پوری زندگی آسانی میں بتا کے گیا اور ایک پوری زندگی انتہائی پریشانی میں بتا کے گیا، سکون نہیں پایا زندگی پر. جنت میں ڈبکی دی جائے گی، نکال لیا جائے گا. پریشانی جانتے ہیں؟ خبر ہی نہیں پریشانی کسے کہتے ہیں. تو اس اصل نعمت کی، اس اصل عیدی کی اور اس اصل سکون کی تلاش میں دنیاوی سکون اگر تج بھی دیے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان 3 برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے اللہ کی نعمتوں کے مستحق بن سکیں. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.